یہاں ایک چھوٹی سی چٹھی آئی ہے ہمارے حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہ ان کی طرف سے. کچھ نہ کچھ درمیان میں ان کی جانب سے ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے. اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں ہمارے لیے لائے عمل کیا ہو، علماء کرام کا اس سلسلے میں کیا رول ہونا چاہیے؟ بھئی اول تو اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی جیسی کچھ کوششیں اس سلسلے میں ہوئی اور عدالتوں میں جیسی پیروی کی گئی اور اس قسم کی چیزیں پیش کی گئی، مواد کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہے. لیکن بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کہا دلیل اور حجت مشہوری سے. تو اس کی بنا پر اگر بالفرض ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے، بالخصوص علماء کرام. اس سلسلے میں دیکھیے کہ حکومت کے خلاف کسی قسم کے کسی اقدام کو کرنے کے لیے عام طور پر بچوں میں، نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ رہتے ہیں. یا فیصلے کے خلاف میں، ان کی مرضی کے خلاف میں کوئی فیصلہ آ گیا تو ایسی صورت میں بڑے جوش خروش سے کسی کام کو شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے اسلامی اصول سے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر مسلم حکمران ہوں اور وہ ظالم و جابر ہوں اور خلاف شرع چل رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف میں خروج جائز ہے یا نہیں. یہ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. ان کے خلاف خروج جائز نہیں. ان کی نصیحت کو بات کرنا، نصیحت کرنا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کے خلاف میں خروج جائز نہیں ہے. اور یہ اس وقت میں ہے جب کہ حکمراں اپنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ مادی اعتبار سے اس کے پاس ہے اور ہم نے ہتھے ہیں. ایسی صورت میں اس کے خلاف خروج کرنے کی صورت میں سوائے ہمارے نقصان کے اور کچھ نہیں. جس کی بنا پر فقہائے کرام نے کہا ہے کہ خروج کی اجازت نہیں، اپنے کے خلاف میں خروج کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں موجودہ دور میں بچوں میں اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں ان پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کا ذہن بنانا اور یہ کہنا کہ بھائی گناہ گار تو ہم اس وقت میں ہوں گے جبکہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے طور سے دوسروں کے حوالے کریں، ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں ہمیں گناہ کریں، ہم تو دستبردار ہو رہے ہیں نا. تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اوپر تو اس کا کوئی وبال آنے والا نہیں ہے. جو کچھ بھی کرے گا کوئی دوسرا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال تو اس کے اوپر آئے گا. اس کی بنا پر امن، عافیت، دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے اور حالات کے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعاؤں کا اور لوگوں کی مزاجوں کو بدلنے کا اور ان کے اندرون میں وہ اعمال و صفات پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے مدد الہی اور نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے. انہیں بتا دیا جانا چاہیے اس بات کو کہ دیکھو فتنہ کتنا ہی سر کیوں نہ اٹھائے اور کفر شرک کتنے ہی دندناتے کیوں نہ پھریں، اگر ہمارے اندر ایمانی جوش، ایمانی صفات ہوں اور ہماری محنت مسلسل چلتی رہے تو انشاءاللہ العزیز بگڑے ہوئے حالات کے پھر سنورنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. انہیں بتانا چاہیے اے فتنہ دادار کے افسانے سے بازپا مل گئے پیارے کو صنم خانے سے. اب تعالیٰ جل شانہ انہیں کے درمیان میں سے لوگوں کو کھڑا کریں گے. آج اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ عوام الناس میں، غیروں میں، برادران وطن میں دین اسلام کا کام انجام دے رہے ہیں اور بعض تو ایسا خاموش کام انجام دے رہے ہیں کہ ایک ایریے میں کئی 100 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہے لوگوں. اس قسم کی محنت ہوتی رہنی چاہیے. بنیادی جو کام ہم کو کرنا ہے وہ ہے اشاعت حق کا بس، اور ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے جس سے تشدد ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور میں 13 سال تک ایک طرف پیغمبر وقت ہیں، پیغمبر اعظم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور وہ اس دور کے ایمان والے ہیں.
جن کے ایک ایک کا ایمان ہمارے پوروں کے ایمانوں کے مقابلے میں وزنی تھا، اس کے باوجود 13 سال تک کسی رد عمل کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، صبر و ثابت قدمی اور برداشت کی تعلیم دی گئی۔ 13 سال تک مسلسل اجازت نہیں ملی کسی رد عمل کے ظاہر کرنے کی۔ اب یہاں ایسے حالات میں، ایسی صورتوں میں ہمارے اندرون میں اتنی ساری خرابیاں اور خامیاں رکھتے ہوئے ایسی اجازت نہیں دی جانی چاہیے ہمارے علماء کی طرف سے ایسے نوجوانوں کو جو کسی قسم کا جوش و جذبہ لے کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہوں، بلکہ ان کو سمجھا بجھا کر ان کو اس کام پہ لگائیے جو ان کے اپنے اختیار کا ہے۔ ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اپنے اختیار میں اپنے حد تک دین کو اپنانا ہے۔ اگر ہم نے یہ اپنا لیا تو انشاءاللہ وہ اختیارات بھی اللہ حوالے کریں گے جو اس وقت میں ہمارے اختیار میں نہیں۔ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم